أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو. ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کل کے لیے وہ کیا پیش کیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ایک انسان کو، ایک نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم لوگ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے اپنے آپ کو جو ہے بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. جب وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو یاد نہیں کیے، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی ذات کی مصلحتیں، فائدے کیا ہیں، کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزوں سے وہ غافل ہو گئے، غفلت کی زندگی گزاری. اور اللہ نے کہا یہی لوگ بدکار لوگ ہیں، فاسق ہیں، بدعمل لوگ ہیں. میرے بزرگوں، انگریزی سال کی ابتدا ہے. اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ایک کفریہ عقیدہ. اور ہم نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ ایسی مناسبت سے مبارکبادی دینا، جبکہ اسلامی سال کی ابتدا ہی میں مبارکبادی دینا ہی صحیح نہیں ہے، تو غیروں کی سالوں کی ابتدا میں مبارکبادی کیسے دے سکتے ہیں؟ آئیے آج کے خطبے میں ہم دیکھیں، ہم پلاننگ بنائیں کہ اپنے اگلے سال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے راتوں کا، دنوں کا، روزانہ اور یہ 24 گھنٹے، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال جو گزر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. ہمیں اس میں سبق لینا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نگاہوں والے لوگ عبرت حاصل کرو. تم دیکھ رہے ہو یہ دن اور رات کے آنے جانے میں ہمارے لیے عبرت ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دنوں اور راتوں کو پلٹاتا ہے اور ان دنوں اور راتوں کے پلٹانے میں وہ لوگ جو نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تمہارا نام دنوں کا ہے، یعنی تمہاری زندگی یہ دن اور رات ہیں بس، اور اگر ایک دن تمہارا چلا گیا تو تمہارا حصہ کچھ ختم ہو گیا، تمہاری زندگی ختم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلتا ہے صبح اور دوپہر کے وقت شباب اس کی دھوپ پھر ڈھلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. مہینے کی ابتدا میں چاند پہلے دن کا چاند نکلتا ہے اور اس کے بعد 15 تاریخ کو مکمل بنتا ہے اور اس کے بعد مہینہ ختم ہوتے ہوتے جی وہ چاند بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے اے انسان تیری زندگی بھی ایسی ہی ہے. بچپن، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن کی زندگی گزرتی ہے، کمزور، جوان بنتا ہے، پھر جوان ہونے کے بعد طاقتیں پوری مکمل ہونے کے بعد پھر کمزور بن جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاننے کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. بڑھاپے کے مرحلے میں جیسے جیسے انسان جاتا ہے کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ علم کے بعد پھر جہالت، بچپن کا مرحلہ، نعوذ باللہ. اور ایسی عمر سے پناہ مانگنی چاہیے جس کے بارے میں ارذل العمر کہا گیا کہ عمر کی بہت ہی یعنی ذلت والی زندگی، نعوذ باللہ، کہ انسان دوسرے کا محتاج بن جائے، دوسرے اپنے اوپر برڈن سمجھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی سے پناہ مانگتے تھے. بہنیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی یا اور اس دنیا کی ہر چیز اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. عقل مند عبرت حاصل کرتا ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص سے انہوں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہوئی؟ کہا 60 سال ہو گئے. کہا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال سے تم اللہ تعالی کی طرف چل رہے ہو، قریب ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے اللہ کے پاس. آدمی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے، کہا کہ انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کی طرف جانے والے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اور اللہ کے سامنے اگر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تو سوال کے لیے جواب تیار کرے. اللہ کے سامنے اللہ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے انسان تیاری کرے. اس نے کہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہیلا ہے، کیسے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت آسان ہے. کہا کیا؟ آسان یہ ہے، حل یہ ہے کہ زندگی جو باقی رہ گئی ہے اس میں اچھا عمل کر لو. تمہاری 60 سال گزر چکی ہو، 70 سال گزر چکی ہو، 30 یا 20، جتنی باقی ہے اس میں اچھا عمل کر لو. کیونکہ اگر جو باقی زندگی ہے اس میں اگر برا عمل کرو گے تو پرانے کا بھی حساب ہوگا، موجودہ کا بھی حساب ہوگا. لیکن اگر اب توبہ کر لیا، اگر اب تم نیک ہو گئے اور اللہ کے سامنے پسندیدہ بن گئے، پرانے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے ختم ہونے پر خوشی منانا، شادی ہو کر 40 سال ہو گئے، اینیورسری منا رہے ہیں، شادی کی طرح منا رہے ہیں، نعوذ باللہ. جی سال گزر گیا اس پر خوشی منا رہے ہیں. ارے تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے، تمہیں تو رونا چاہیے، تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ موت کے قریب ہو رہے ہو، پتہ نہیں کس وقت تمہیں قبر میں رکھا جائے.
لیکن افسوس انسان بڑا غافل ہے، انسان بڑا جاہل ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، 2020 گزرا، 2020 اپنے اندر بہت سارے مسائل لے کر آیا۔ دنیا نے شاید پوری صدی میں ایسے واقعات اور ایسے حادثات، ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے پوری تجارت انٹرنیشنل طور پر ڈپ ہو گئی، کتنے لوگوں کی تجارت ختم ہو گئی، کتنے مالدار غریب ہو گئے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب کچھ ہے، لیکن ایک مومن ایسے کٹھن حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پوری امید ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، کتنے ہی مشکل ترین حالات ہو جائیں۔ یہ اسلام یہی سکھاتا ہے، امید سے رہو۔ نیا سال ہے، اللہ سے امید رکھو کہ انشاءاللہ بہتر گزرے گا، انشاءاللہ یہ وبا ختم ہوگی، انشاءاللہ یہ بیماریاں ختم ہوگی، انشاءاللہ دن معمول ہوں گے، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے نیک عمل کے ذریعے اس کے مقرب بندوں میں ہونے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کعبے کو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مکی زندگی ہے، کفار مکہ تکلیف دے رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو بڑی بڑی تکلیفیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خباب بن الارت رضی اللہ عنہ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کب تک ہم صبر کریں؟ مشرکین سے اتنی بڑی تکلیفیں ہمیں مل رہی ہیں، کب ہم اطمینان کا سانس لیں گے؟ کیا کہا؟ دعا کرنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکا لگائے ہوئے تھے بیٹھ گئے، چہرہ لال ہو گیا، کہا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ زمین میں اس کو کھود دیا جاتا، اس کو زمین میں کھود کر کھڑا کرنے کے بعد اس کو ایک آرا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رکھے گا، ضرور یہ دین مکمل ہوگا، یہ دین ضرور غالب ہوگا، حتیٰ کہ سفر کرنے والا صنعاء سے حضرموت تقریباً 580 کلومیٹر کا فاصلہ اکیلے سفر کرے گا اور کسی سے نہیں ڈرے گا اللہ کے سوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، خندق میں پہاڑ چٹان آ گئے، راستے میں خندق کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے بڑے بڑے چٹان۔ صحابہ کی عادت تھی کوئی بھی مشکل مسئلہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول ایک چٹان آ گیا ہے، ہم توڑ نہیں پاتے ہیں، آئیے ذرا آپ مدد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلاڑی لیتے ہیں اور لے کر ایک مارتے ہیں، چنگاری نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روم فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، اللہ تعالیٰ روم فتح کرے گا۔ ایک اور مارتے ہیں کلاڑی سے، ایک چنگاری نکلتی ہے، کہتے ہیں ایران فتح ہوگا۔ سبحان اللہ، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، امید کی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرتا ہے، چاہے کتنا بیمار ہو، چاہے کتنی مصیبتوں میں ہو، چاہے کتنے مسائل ہو دنیا میں زندگی کے، مایوس کبھی نہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے بدفالی لینے سے منع کیا گیا۔ بدفالی لینا، آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ منگل کے دن تجارت نہیں کرتے، بدفالی کی وجہ سے ان کی بزنس ہی ختم ہو جاتی ہیں، سفر نہیں کرتے بدفالی کی وجہ سے۔ ہمارے پاس نحوست، بدفالی یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس آگے بڑھنا ہے، نیک فالی ہے، نیک فالی، انشاءاللہ خیر ہوگا، انشاءاللہ خیر ہوگا، کبھی بدفالی نہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جو ہمیں کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پلاننگ کریں، اس نئے سال کے لیے ہم پلاننگ کریں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، اپنے نئے آنے والے دنوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ میں انسان کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ قریب کیسے ہو۔ ہم عمر کے لحاظ سے تو قریب ہوتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے بھی قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ فطری طور پر
قدرتی طور پر تقدیر اور دنیا کی زندگی ہمیں اللہ کی طرف دھکیل رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے دل کے ساتھ قریب ہو جائیں، اللہ سے ہم اپنے دل کے ساتھ قریب ہو جائیں، اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سال گزشتہ زندگی سے زیادہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے، گزشتہ سالوں سے بہتر ہم انشاءاللہ اب اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں، عبادت میں، ذکر الہی میں، دعاؤں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ علماء کہتے ہیں جو شخص قرآن جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ برکت آتی ہے۔ یہ علماء نے تجربے کے طور پر کہا، عبد الغنی مقدسی رحمت اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے، کہا کہ قرآن کو جتنا میں نے وقت دیا، قرآن کریم جتنا میں نے پڑھا، اللہ اکبر، اللہ نے اتنا زیادہ میری زندگی میں برکت دے دی۔ اور آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب سے میں قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کی، بعض عورت خواتین کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہر طرح سے برکتیں ہی برکتیں میرے گھر میں آ گئیں۔ کہاں ہیں آج ہمارے وہ لوگ جو ریٹائر ہیں؟ علم سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ صحابہ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر میں قرآن سیکھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ نوجوان، وہ عورتیں جو اپنی زندگی بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں کے دیکھنے میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ جیسا کہ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی زندگی دھکیل رہے ہیں۔ کب آج کا دن ختم ہوگا؟ ہاں، کب یہ ہفتہ ختم ہوگا؟ کب یہ مہینہ گزرے گا؟ نعوذ باللہ۔ جبکہ علماء کرام، جبکہ سلف صالحین ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے تھے، ایک ایک منٹ سے۔ وقت کی بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں، میں بتاؤں گا یہاں پر پلاننگ کے تعلق سے۔ پلاننگ انسان اگر کرتا ہے کسی کام کے لیے، کہتے ہیں کہ اگر 1 منٹ بھی آپ پلاننگ کے لیے گزارتے ہیں تو آپ عمل میں جب پریکٹیکل طور پر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ کا 10 منٹ بچتا ہے۔ 1 منٹ پلاننگ کے کسی کام کے لیے 1 منٹ بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کو 10 منٹ آپ کو ملتا ہے، کیونکہ آپ بچاتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کو پلاننگ کر کے اس پر جم کر کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پلاننگ کر کے بیٹھ گئے، فالو اپ نہیں کیا، کوشش نہیں کی، تو خواب تو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، ایسے ہی خواب نہیں۔ پلاننگ کا مطلب انسان عزیمت، پختہ ارادہ، اسٹرانگ ول، جی پختہ ارادہ اس کو کہتے ہیں عزیمت، عزم صادق، نہیں کرنا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے کوشش۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جی اللہم انی اسألک العزیمۃ فی الامر، العزیمۃ الامر والرشد والعزیمۃ والثبات، انی اسألک الثبات علی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعاؤں میں، اے اللہ میں تیرے دین پر ثابت قدمی میں چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں تجھ سے ثابت قدمی، دین پر ثابت قدمی، اور والعزیمۃ علی الرشد، اور نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، جو دنیا اور آخرت کے خیر کے کام ہیں اس میں پختگی، عزیمت، اسٹرانگ ول۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں کام صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدھے راستے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، صبر، استقامت، صبر کرنا، اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو میرے بزرگوں، تو پلاننگ ہمیں جو کرنے کی ہے دنیا کے لیے بھی اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کے لیے، کیونکہ یہ تو زندگی 70 80 60 سال کی زندگی ہے، بس پتہ نہیں کب موت آئے اور انسان چلا جائے، لیکن وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حضرات قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ کوئی عذر نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی، دماغ دیا، دل دیا، آنکھیں دی، سب کچھ،
ارے لوگ آپ دیکھیں گے معذور لوگ، ہینڈی کیپ، جی قرآن یاد کیا، سبحان اللہ، کمپٹیشن میں، قرآن کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں، وہ بالکل اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس کی عقل صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک ایک لفظ صفحے کے ساتھ بتاتا ہے، کمپٹیشن میں جیتتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ول پاور ہے اللہ کی توفیق سے۔ انسان کے پاس جب عزیمت ہو مجھے کرنا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ کے راستے میں، ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو ہمارے راستے کھول دیتے ہیں، بتاتے ہیں ہم۔ انسان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ سب سے پہلے ارادہ ہو، آپ کی طرف سے ارادہ ہو۔ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کا عادی نہیں ہے، وہ سن لے کہ تم میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں مسلمان نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، نماز اگر نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ یاد رکھو، توبہ کرو، اپنی زندگی، یہ نماز، یہ عبادت 24 گھنٹے میں آپ کا صرف 1 گھنٹہ مشکل سے گزرے گا۔ یہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں، اس میں تکلیف، اس میں پریشانی، یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ دنیا کی اتنی ساری چیزیں، یہ خزانے، یہ تم جو کچھ کمائے ہو، بنائے ہو، بلڈنگیں، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا یہ اللہ کے سامنے، سب چھوڑ کے جاؤ گے تم۔ اب توبہ نہیں کرے گا تو پھر کب توبہ کرو گی؟ قرآن کریم اگر پڑھنا آتا ہے تو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے، کم از کم وہ آیتیں، وہ سورتیں جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو، اور وہ دعائیں، وہ اذکار جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو، وہ تو کم از کم اس کا معنی تو کم از کم سوچو، وہ تو سیکھو، تاکہ تم زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی ساتھ رہے۔ کتنا وقت لگے گا بتائیے؟ کتنا وقت لگے گا؟ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جس میں آخری کے ہو سکتا ہے کہ آخری 10 صورتیں آپ کے قرآن کریم کی بس زیادہ یاد ہوگی، انہی صورتوں کو بار بار پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کبھی ہم نے ان معنوں کو بھی غور کرنے کا ہم نے سوچا؟ کبھی پلاننگ کی؟ جی اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، ہمارے سلوک، ہمارا تعامل کیسا ہے، اس میں نظر ثانی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جنت والے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے کہ اگر دوزخ والوں میں سے کسی کو بدلہ دینا ہے تو دوزخ والا جنت والے سے بدلہ جو ہے لینے کے بعد ہی وہ دوزخ میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ اور جنت والے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے کہ اگر کوئی دوزخ والے کے پاس سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لینے کے بعد، قصاص ہونے کے بعد ہی جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کے پاس، اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہم پختہ ارادہ کریں عبادتوں میں۔ اپنی نماز، کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ فرائض ہمارے صحیح ہیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تکبیر تحریمہ میں حاضر ہوں؟ کہاں ہیں وہ مثالیں؟ سید التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 40 سال سے میری پہلی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ 40 سال سے۔ کیا ہم اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ 40 سال سے تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ نماز کی اتنی اہمیت میرے بھائیوں اسلام میں کہ اللہ اکبر کہ کلمہ توحید کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے میرے بھائیوں۔ اگر نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو ہمیں تکبیر تحریمہ نماز کے بعد، اور نماز ہماری پڑھتی ہے تو کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اور اتنی جلدی نماز کے سبحان اللہ، مرغوں کے ٹھوک کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کب بھاگیں گے، کب ختم ہوگی۔ ارے بھائی، جس کے سامنے تم کھڑے ہو، جس کے لیے تم بھاگنا چاہ رہے ہو، وہ سارا کام اسی کے پاس ہے۔ ساری مصلحتیں، ساری خوبیاں تمہاری، ساری بہتری، سب کچھ جو ہے اس کے پاس ہے، جس کے سامنے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اچھی تو پڑھو، اطمینان سے پڑھو، اچھی پڑھو، سوچو کیا کر رہے ہو۔ ہمارا بدن تو نماز پڑھتا ہے لیکن ہمارا دل نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہاں
ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان کو پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، ہر آدمی اپنی کوئی نہ کوئی خواہش بتائے گا، مختلف قسم کے خواہشات. اگر غریب ہے تو کہے گا مجھے پیسے چاہیے، جی پڑھنے والا طالب علم کہے گا کوئی اچھی یونیورسٹی میں جو ہے میری تعلیم ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، وہ خواہش کریں گے لیکن پوری نہیں ہو پائیں گی. کون؟ جو مر گئے. وہ خواہش کریں گے نیک عمل کرنے کی، واپس آنے کی، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے کو جب رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ جب اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہے میت کہے گی کہ مجھے لے جاؤ، مجھے جلدی خبر میں رکھو. اور اگر وہ انسان برا ہے تو کہے گا ہائے بربادی کہاں لے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کے اور جن کے. سوائے انسان کے وہ نہیں سنتا، باقی سب سنتے ہیں. اور اگر انسان اس کی آواز سنے گا تو بے ہوش ہو جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نیک عمل اور یہ برا عمل وہی انسان لے کر جاتا ہے. اور اگر نیک رہا تو خواہش کرے گا کہ نہیں ہمارے لیے ہمیں آگے بڑھاؤ، جلدی رکھو خبر میں لے جا کر. لیکن نعوذ باللہ اگر برا رہا تو کہے گا کہ نعوذ کہاں لے جا رہے ہو. کہے گا قرآن میں اللہ نے فرمایا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. کہے گا اے میرے پروردگار مجھے واپس کر دنیا میں تاکہ میں نیک عمل کر لوں. ان کی خواہش یہی ہوگی. بدکاروں کی خواہش، وہ نوجوان جو اپنا وقت بیکار چیزوں میں برباد کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جنت میں بھی جائیں تو خواہش کریں گے کہ اے اللہ مجھے واپس کر تاکہ میں جو ہے نیک عمل کروں. وہ اوقات جو ہمارے گزر رہے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. اسلام اتنا آسان ہے جی، اسلام اتنا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام کثرت علی. دین کی، اسلام کی بہت ساری چیزیں ہیں، نوافل، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، شریعت کی بہت ساری تفصیلات ہیں. آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو جامع ہو، مانع ہو، مختصر. کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر ہونی چاہیے. کیا دکانوں میں بیٹھ کر ہم کبھی جب ہمارے پاس کوئی کسٹمر نہیں ہوتا ہے کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ یا ہے کہ ہم اپنے واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے واٹس ایپ میں، کیا نئی خبر آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے دیکھیے جی. اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد. میرے بھائیوں، نیک لوگوں کی جو تمنائیں ہوں گی وہ تمنا یہ ہوں گی کہ ہم شہید کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا میں واپس آئے سوائے شہید کے. اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے وہ تمنا کرے گا کہ دنیا واپس آئے اور 10 مرتبہ قتل ہو جائے. کیوں؟ اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام کو دیکھ کر. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ قبر سے گزرے. کہا کون ہے؟ کہا فلاں ہے. آپ نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم. 2 رکعت اس قبر والے کے پاس تمہاری دنیا جتنی بھی ہے اس سے زیادہ 2 رکعت پسند ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں واپس وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. آج ہمارے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی جو باقی ہے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو گزارنے میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو، سارے انسانیت کو اس وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتموت